اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جس کا جو جائز مقصد ہے، جس کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اور جو لوگ مجھے اسپیشلی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نام لے کر دعا کیا کریں، تو میں ان سے کہتی چلوں کہ میں ان کا نام لے کر نماز کے بعد لازمی دعا کرتی ہوں، کیونکہ دعا قرض ہوتی ہے اور مجھ پر قرض ہوتا ہے، اس وجہ سے میں قرض کو اسی وقت اتار دیتی ہوں، اور اسپیشلی جب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس ٹائم میں لازمی ان کا نام لے کر دعا کرتی ہوں۔ تو ویورز آپ لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھا کریں، شکریہ، آمین۔ ویورز ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا ان کو نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے، اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی سورہ مزمل کے اوپر ہے، اور سورہ مزمل بہت مجارب صورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو مسئلے حل نہیں ہو رہے تو میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید کسی وظیفے سے کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ تو یہ سورہ مزمل کا بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت آسان بھی ہے، اور جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسے لازمی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، بشرطے مقصد جائز ہو۔ ناجائز مقصد کے لیے آپ بالکل اس عمل کو نہیں کریں گے، اور اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اور مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی نوکری کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی قرض واپس کرنا چاہتا ہے، قرض کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے کسی سے پیسے واپس لینے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ لڑکیاں اپنی شادیوں کے لیے بھی عمل کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ غرض آپ جو بھی آپ کا دنیا کا مقصد ہے، ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے اپنے رزق میں اضافے کی دعا کرنے کے لیے بھی، رزق کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل چونکہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورت ہے، تو اسے
آپ اس کے ساتھ اس کا پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، اس کا وظیفہ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ لازمی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تو چلیں میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے جی، یہ آپ سورت پڑھنا شروع کریں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب سورہ شروع کریں گے سورہ مزمل کو، تو جب آپ اس آیت پر پہنچیں رب المشرقی سے شروع کریں، اور جب آپ وقیلہ تک پہنچیں گے تو یعنی یہ آیت آپ پوری پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے اس ایک آیت کو پڑھنا ہے۔ اپنی صورت کو روک دیں کہ آپ پڑھنا، اور آپ نے یہ آیت، اس آیت کے اوپر آپ نے یہ دوسری آیت پڑھنی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سن لیں کہ سورہ مزمل جب آپ شروع کریں گے، جب آپ اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے رب المشرقی والی پہ، یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے سورہ کو روک دینا ہے، اور آپ نے وہاں پر یہ آیت پڑھنی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی سورت کو دوبارہ شروع کریں آگے سے، ٹھیک ہے، وکیلہ کے بعد سے آگے پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ اس کی آخری آیات پر پہنچیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ سے اینڈ تک آپ پہنچیں گے، تو اس کے بعد آپ نے اس پوری آیت کو یعنی اس کی آخری آیت کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ یہ جو سورت ہے سورہ مزمل ہے 3 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 بار آپ یہ پڑھیں گے سورت کو، جب یہ آپ کی 3 بار اسی طریقے سے مکمل ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ نے یا مغنی یا مطیع، یا مغنی یا مطیع، ٹھیک ہے، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یا مغنی یا مغنیوں کر کے آپ پڑھیں، یا مغنیوں یا مطیع، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ پڑھ کے اس کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو بتائیں، یا مطیع، یا یعنی پہلے آپ نے یا مغنیوں پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا مطیع پڑھنا ہے، تو یہ دو نام آپ 1100 بار پڑھیں گے، اور اول آخر آپ نے درود شریف جو ہے وہ پڑھنا ہے 11 بار، ٹھیک ہے۔ 11 بار آپ شروع میں درود شریف پڑھیں گے، اور 11 بار ہی آپ اینڈ میں درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے تو جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، خصوصی دعا آپ سب سے پہلے مانگیں جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے رو کے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا وہ مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اور یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، اور ایک دن میں ہی آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ کا ایک دن میں مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک بار آپ دوبارہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ مزمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ جب اس کی آیت پر پہنچیں رب المشرقی پر، تو یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد آپ سورت کو پڑھنا بند کر دیں گے، اور یہاں سے آپ پڑھیں گے حسبی اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی سورت کو آگے شروع کریں، اور جب اس کے آخر والی آیت پر پہنچیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ والی پر، تو آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورت آپ نے 3 بار کمپلیٹ کر لینی ہے۔ 3 بار جب آپ اس سورت کو اسی طرح سے پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں جن کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، یا مغنیع یا مطیع، یا مغنیع یا مطیع، یہ آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے۔ اور سورت مزمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر جب آپ کا یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی آپ پڑھ لیں گے 1100 بار، تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سجدے میں جا کے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا مقصد جو بھی ہوگا وہ لازمی پورا ہوگا، اور آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور لیکن مقصد کو ناجائز استعمال، آپ نے اس وظیفے کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے۔ یہ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو
اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا وظیفہ کیسا لگا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اینڈ پہ میں کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔